اور فرمایا ثلاث متوالیات، ان میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تینوں کٹھے آ رہے ہیں نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ورجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ ہے رجب جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کو طے کر دیا کہ یہ کون سے 4 مہینے۔ ہمارا کیلنڈر قرآن و سنت سے ثابت ہوا یا نہیں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کا ہمیں بتا دیا کہ ہمارے یہاں یا 29 دن یا 30 دن، یہ ہے ہمارا مکمل کیلنڈر قرآن کریم میں اور حدیث شریف۔ اب رمضان المبارک کی چند گھڑیاں باقی رہ گئی اور یہ انتہائی مبارک اور مقدس مہینہ گزرنے کو ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ گزر گیا، کہ کل ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی آمد کے، رمضان کے استقبال کے ہم تیاریاں کر رہے تھے، اور آج الحمدللہ رمضان گزر گیا ہے۔ اب کس کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں نہیں؟ آپ دیکھیں بازاروں میں، سڑکوں پر، گلیوں میں، اور مین شہر کی گلیاں اور سڑکیں تو دور کی بات ہے، مین روڈ جو ہے ان پہ راستہ نہیں مل رہا، اتنا رش ہے، یہ سارا شاپنگ والوں کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت خیر کے ساتھ عید بھی لائے اور رمضان المبارک کے بقیہ 1 یا 2 روزے رکھنے کی بھی تمام مسلمانوں کو توفیق دے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور عید کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یا رمضان کے روزے اور قرآن کریم، یہ 2 چیزیں قیامت کے دن اللہ کے یہاں بندے کی سفارش کریں۔ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ عند اللہ تعالی، قیامت کے دن اللہ کے پاس یہ 2 چیزیں ہمارے لیے سفارش کریں گی۔ قرآن کریم کہے گا یا اللہ میں نے تیرے اس بندے کو راتوں کو جگایا، میں نے اس کو راتوں کو سونے نہیں دیا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے اس بندے کو دن کو کھانے سے، پینے سے، خواہشات نفس پوری کرنے سے روکے رکھا۔ بشفے بھی ہے، روزہ بھی کہے گا میری سفارش قبول کر، اور قرآن بھی کہے گا میری سفارش قبول کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بھائی شفاعان، اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرے۔ گویا کہ ہمارے لیے قرآن کریم اور رمضان کا یہ مہینہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی یہاں بخشش اور مغفرت کی سفارش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کو ہمارے حق میں سفارشی بنائے۔ خطرہ یہ بھی ہے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف سفارش نہ کر دے۔ اگر رمضان المبارک کے روزے صحیح طریقے کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ رکھے گئے اور قرآن کریم کی صحیح طور پر تلاوت کی گئی تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے حق میں سفارش کریں گے۔ اور اگر قرآن کو ہم نے وہاں رکھا، ہماری گھروں میں معلوم ہے قرآن کہاں ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ نیچے کہیں قریب نہ رکھو، اونچا رکھو کہ پشت نہ ہو، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور ادب کرتے کرتے اتنا دور لے جاتے ہیں کہ حد سے زیادہ بے ادبی ہو جاتی ہے، پورا سال قرآن ہاتھ میں ہی ہے، ہماری دسترس سے ہی باہر ہو جاتا ہے۔ یہ بے ادبی ہے یا اس کی تلاوت کرنا اور قریب رکھنا بے ادبی ہے؟ ابھی آپ دیکھتے ہیں مساجد میں جائیں، سعودی عرب کے پورے خلیج 6 ملک ہیں، کسی ملک میں جائیں آپ کو قرآن کریم کہیں ایسی جگہ ملے گا نہیں جہاں ہم ہاتھ سے پکڑ نہ سکیں، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ کو سامنے پڑے ہوئے ٹیبلوں پر یا سامنے بیٹھنے والی جو سیٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کے نیچے قرآن کریم رکھنے کے ریک بنے ہوئے ہیں، جاتے ہوئے پیچھا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے یہاں ادب کا معیار بھی بڑا عجیب ہے۔ پاکستان انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ عادی ہو چکے ہیں کہ جب کسی مزار سے باہر نکلے نا تو کیسے نکلتے ہیں؟
الٹے پام، کہیں سرکار کو ہماری پشت نہ ہو جائے، وہ وہاں کی سرکاریں وہاں چھوڑ دیجیے، یہاں قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ اس کو پڑھا کیجیے، اس کی تلاوت کیا کیجیے، اس کو معنی مفہوم اور ترجمہ کے ساتھ پڑھیے۔ قرآن کریم کا اگر یہ کہیں کہ ہم پہ تربیتی اثر کیسے ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی سمجھیں، ہمیں یہ معلوم ہو کہ قرآن کریم کا پیغام کیا ہے۔ ہمارے یہاں عوام تو عوام، حافظ قرآن اور قاری صاحبان، ان میں سے شاید 100 میں سے 10 لوگ ایسے ہوں گے جو عام طور پر معروف قاری حضرات ہیں اور ان کو قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہے، قرآن یاد ہے، بسم اللہ سے لے کر والناس تک زبانی پڑھتے ہیں، اور ایک رات میں پڑھنے والے بھی موجود ہیں۔ آپ کہہ لیں نا ہمارے یہاں شبینہ ہوتا ہے، اور ایک رات میں اگر کہا جائے تو وہ ایک رات میں نہیں بنا، وقت کتنا بنتا ہے؟ مغرب کو رات شروع ہوئی، افطاری کی 15-20 منٹ افطاری کے، نماز پڑھی 10 منٹ نماز کے، اس کے بعد کھانا کھایا اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر تراویح پڑھی، اب رات کا تجھے کتنا حصہ بچ گیا؟ ادھر جا کے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے سحری کھانی ہے، درمیان میں 5-6 گھنٹے میں پورے کا پورا قرآن کریم پڑھ جائیں گے۔ انہیں کہو کہ اس قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، کوئی معلوم نہیں۔ اب جس آدمی کا قرآن کریم کی تلاوت کرنے، قرآن کریم کو پڑھنے کے سلسلہ میں یہ حال ہوگا، اس کی قرآن کریم تربیت کیا کرے گا؟ قرآن کریم تربیت تو تب کرے گا کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس میں کیا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اگر ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب مقدس میں ہم سے کیا پوچھا ہے، ہم سے کیا مانگا ہے، ہمیں کن باتوں سے منع کیا ہے اور ہمیں کن باتوں کا حکم دیا ہے، اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا تو ہمیں تربیت کیا ہوگی؟ یہ تو طوطے کی طرح رکھ لیا۔ ہم طوطا آپ جانتے ہیں جانور ہے، پرندہ ہے، اور اس کو چند کلمات آپ سکھا دیں تو وہ باقاعدہ کلمات وہ بھی بولتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی وہ بے موقع بھی بول دیتا ہے، اور اس کے بہت سارے لطیفے موجود ہیں۔ طوطے کی طرح قرآن کریم کو رکھ لینا زبانی، یا محض ساری عمر قرآن کریم کو اوپر سے دیکھتے پڑھتے رہنا، یہ تربیت نہیں کر پائے گا، اس سے آپ تربیت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ قرآن کریم تربیت تب کرے گا جب آپ کو قرآن کریم کا پیغام معلوم ہو، قرآن کریم کا ترجمہ معلوم ہو، قرآن کریم کی تفسیر معلوم ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہو۔ ایک سورت 2.5 پارے کی سورت ہے، سورۃ البقرہ، تقریباً 2.5 پارے ہیں نا، قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت۔ ایک سورت پر 2.5 سال 2 سال پڑھنے میں صحابہ کرام نے لگایا۔ وہ 2.5 سال کیوں ہوا؟ جتنا پڑھا اس پہ عمل بھی کیا، پڑھتے بھی گئے، سیکھتے بھی گئے اور اس پر عمل بھی کرتے گئے۔ ہمارے یہاں پڑھنے کا انداز جو ہے وہ الگ ہے۔ ہم نے اگر قرآن کریم کی سفارش لینی ہے قیامت کے دن تو ہمیں اس کے آداب کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہوگا اور ہمیں قرآن کریم کو اپنے قریب رکھنا ہوگا۔ ہمارے یہاں ہمارا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ ہم رمضان المبارک میں قرآن کریم کو اتار لیتے ہیں، ورنہ سارا سال اوپر پڑا رہتا ہے، یا پھر جب کبھی قسم اٹھانی ہو، آپ کو معلوم ہے نا، قسم اٹھانی ہو تو پھر قرآن کریم کو اتار لیتے ہیں، پہلاؤ قرآن میں۔ اب وہ چاہے کتنا اونچا پڑا ہے، اس پر کتنے غلاف چڑھے ہوئے ہیں، گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اچھی طرح جھاڑ کے لائیں گے اور کہیں گے کہ یہ سر پہ رکھ کے قسم کھاؤ۔ اور جب تک قرآن کریم کو سر پہ رکھ کر یا ہاتھ میں لے کے قسم نہ کھائیں، ہم کسی کی قسم کا اعتبار نہیں کرتے۔ کلام الہی کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن اس کو ہاتھ میں لینا، سر پہ رکھنا قطعاً ثابت نہیں ہے۔
صرف اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے قرآن کریم کی یا کلام اللہ کی قسم ہے تو اس کی قسم کافی ہمارے یہاں ہاتھ میں یا کر، بلکہ ہمارے یہاں تو اتنا لوگ اب پیری فقیری میں سرکاروں، مداروں اور درباروں کے اتنا رسیا ہو گئے ہیں، ایسے بھی سننے میں آیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم قرآن کی قسم نہیں لیں گے۔ کس کی قسم چاہیے؟ کہتے ہیں اپنے پیر کی قسم کھاؤ، اپنے پیر کی، یعنی قرآن کی قسم بھی تم جھوٹی کھا جاؤ گے لیکن پیر کی جھوٹی نہیں کھاؤ گے۔ ہمارے یہاں عقیدہ اس حد تک گندا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے سب سے پہلے عقیدہ توحید میں، جیسا کہ شروع میں آپ سنا نا کہ آپ کا پورے مہینے کا شیڈول ہی ہے توحید کے بارے میں تھا۔ سب سے پہلے ہم نے توحید سیکھی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ سعودی عرب میں آ کر یا خلیجی ممالک میں آ کر اگر کوئی صحیح معنوں میں کمائی کرتا ہے تو وہ کرتا ہے جو توحید سیکھے، اور ان ملکوں میں آ کر توحید کا سیکھنا بہت آسان ہے۔ اب دیکھیں پاکستان میں، ہندوستان میں، میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی ہمارا تو ایک ہی ماحول ہے نا، تینوں ملک ایک ہی۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، آپ کو کہیں نہ کہیں پنجہ نظر آ جائے گا۔ پنجہ تو معلوم ہے نا کن کا ہے؟ کہیں پنجہ لگا ہوا ہے، کہیں ہرے رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ گلی گلی میں دربار، گلی گلی میں امام باڑے، گلی گلی میں سرکار، گلی گلی میں پیر، اور انتہائی غلط قسم کے بدعنوان اور بد کردار قسم کے پیر، لیکن ان کی مانی جا رہی ہے۔ اب جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور اپنے سامنے دیکھے کہ یہاں پیر ہیں، یہاں جھنڈے ہیں، یہاں سرکاریں ہیں، درباریں ہیں، وہاں آدمی توحید کا عقیدہ ذرا مشکل سیکھ پاتا ہے، کیونکہ ہر طرف سے ماحول وہ بنا ہوا ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں آج شادی ہوئی نا، 1 2 3 مہینے لوگ آرام سے گزار لیتے ہیں، چوتھے مہینے گھر والے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی کوئی خوشخبری ہے؟ یہ نہیں بات ہے سر۔ تیسرے چوتھے مہینے ساس نندے پوچھنا شروع ہو جائیں گی بہو سے، کوئی خوشخبری؟ 4 6 مہینے گزر کے بچہ نہیں ہوا، پڑوسیوں نے پوچھنا شروع کر دیا، بھائی کوئی خوشخبری؟ اب اگر ابھی تک خوشخبری نہیں سنائی گئی تو کہیں گے کہ چلو ہمارے ساتھ فلاں دربار پہ چلو، بیٹا ہو جائے گا۔ اب یہاں توحید کیسے سیکھ پائیں گے؟ ہماری بہو کو آتے ہی چوتھے چھٹے مہینے مزار پر لیں گے۔ یہاں الحمدللہ یہ بڑی آسانی ہے، آپ سارا سعودیہ گھوم جائیں آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا، سارا سعودیہ گھوم جائیں آپ کو کہیں یہ ہرے رنگ کے جھنڈے کے مزاروں پر لگے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ کوئی مزار ہے یہاں؟ اس ملک میں آ کر اگر کوئی سب سے بڑی کمائی کرتا ہے تو وہ توحید کا علم ہے، وہ توحید ہے جو سیکھ لیتا ہے۔ اور اگر آدمی نے سب سے پہلا یہی کام نہ کیا تو اس نے کیا سیکھا؟ اور یہ قرآن کریم توحید سے بھرا ہوا۔ قرآن کریم کے بارے میں علماء کرام نے جو اس کی تقسیم کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ ہے سب سے پہلا توحید کا، ایک حصہ توحید کا، اور دوسرا حصہ ہے احکام کا، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ احکام ہے، اور تیسرا حصہ ہے واقعات کا، قصے اور واقعات۔ ان 3 حصوں میں پورے قرآن کریم کو آپ تقسیم کر لیں تو تیسرا حصہ صرف توحید کا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی 13 سال زندگی، نبوت ملنے کے بعد ہجرت سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ وہاں کیا سکھایا جاتا رہا سارا سال؟ توحید۔ سب سے زیادہ جس بات کی وہاں تربیت کی گئی وہ توحید کا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں چھوٹی سی سورت ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تعبیرو ثلث القرآن، سورۃ الاخلاق سے پورے قرآن کریم کا 1/3 تیسرا حصہ، 1/3 حصہ، یعنی اگر کوئی قل هو اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو 10 پاروں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اب اگر ان 10 پاروں میں قرآن کریم کے یہ سورۃ الاخلاق بھی ہو، آخری 10 پارے ہیں سورۃ الاخلاق اس میں ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب 10 پاروں میں وہ بھی آ گئی تو اس کا ثواب کیسے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو 10 پاروں کے برابر ثواب، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو پورے قرآن کے برابر ثواب۔ لیکن کیا قرآن کریم کو آپ چھوڑ دیں گے؟ روزانہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا اور چلیے جی، قرآن کریم کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، اور قرآن کریم سے اگر آپ نے تربیت بھی حاصل کرنی ہے تو آج کے بعد یہ عہد کریں کہ ہم نے قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ ترجمہ اور تفسیر یہ 2 چیزیں۔ کچھ لوگ صرف ترجمے پہ ہی ساری محنت کرتے رہتے ہیں، بلکہ ساری عمر ترجمہ ہی پڑھتے اور دہراتے رہتے ہیں۔ اس ترجمے میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے کیا بتایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ساری بیان فرمائی ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ بلا ناگاہ آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ نے تلاوت کر لی الحمدللہ، کسی نے 1 قرآن کریم ختم کیا، کسی نے 2 کیے، کسی نے 3 کیے۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو روزانہ 10 سپارے، روزانہ کم و بیش 10 سپارے تک پڑھتے رہیں تاکہ ہر 3 دن میں 1 قرآن کریم مکمل ہو۔ رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال تو پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی لڑائی ختم کرو بھائی، کیا ہو گیا؟ کھانے پہ لڑنے لگ گئے ہیں۔ آپ ان کو چھوڑ دو، سنبھال لیں گے بھی، رضاکار پہنچ گئے ہیں۔ قرآن کریم کی آپ نے صرف تربیت اگر قرآن کریم سے حاصل کرنی ہے تو آج کے بعد یہ عہد کریں کہ زیادہ نہ صحیح۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ لوگ 3 سپارے 6 سپارے 10 سپارے روزانہ پڑھتے رہے اس رمضان میں، اور بعض لوگ ہیں کہ وہ پوری عمر، ہمارے استاد محترم تھے شیخ الحدیث حافظ محمد عبداللہ پوری مالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ ہر حال میں وہ ہر 3 دن میں ایک قرآن کریم مکمل کیا کرتے، ہمیشہ، رمضان میں نہیں، ہمیشہ۔ اب ہم سے ظاہر ہے کہ اتنا نہیں ہو پائے گا تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو طے کریں۔ اور اگر آپ یہ طے کرتے ہیں نا کہ ہم نے روزانہ قرآن کریم کو اتنے سپارے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو آیتوں کی گنتی بھی کرنی ہوگی کہ ہم اتنی آیتیں روزانہ پڑھیں گے۔ آیتیں روزانہ رکھیں گے تو پھر کبھی کبھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، کبھی ایک آیت ایسی آتی ہے کہ اس کی تفسیر 6 صفحوں میں، اور کوئی ایسی آیتیں ہیں کہ 5-6 آیتیں ہیں ان کی تفسیر جو ہے 2-3 صفحوں میں ہو جاتی ہے۔ آپ یہ کیا کریں کہ ہم نے قرآن کریم کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہم روزانہ 5 صفحے، روزانہ 6 صفحے، روزانہ 10 صفحے، جتنی تو بھی ہے، لیکن صفحات کے ساتھ سے آپ طے کریں۔ اور قرآن کریم کے ترجمے آپ کو بے شمار ملیں گے۔ کچھ ترجمے وہ بھی ہیں جن ترجموں میں باقاعدہ کچھ کارروائیاں کی گئی ہیں، قرآن کریم کے اصل مفہوم کو چھوڑ کر اپنے عقیدے قرآن کریم میں ڈھونڈ لی گئے۔ اگرچہ ترجمے میں بہت کم ہوا لیکن ہوا۔ ہمیں قرآن کریم کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب میں جو قرآن کریم شائع ہوا ہے ترجمے والا، اردو ترجمے والا، وہ تو آپ سب کو معلوم ہے نا۔ اگر کسی کو سعودی گورنمنٹ کا چھاپا ہوا قرآن کریم نہ ملے تو آپ کے پاس دارالسلام ہے،
کفر میں دارالاسلام کی برانچ موجود ہے، آپ دارالاسلام سے لے لیں، وہ اور یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ دارالاسلام کا قرآن لے کر سعودی گورنمنٹ نے اس کا ریویو کرا کے، نظر ثانی کرا کے اسے ہی شائع کیا۔ اس تفسیر کا نام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ جو گورنمنٹ نے تفسیر شائع کی ہے اور دارالاسلام نے شائع کیا، اس کا نام میرا خیال ایک ہی آدمی کو معلوم ہے۔ کیا نام ہے؟ احسن البیان۔ احسن البیان یہ قرآن مجید ہے، اس سے آپ یوں سمجھ لیں کہ 3 یا 4 گنا موٹا ایک ہی جلد ہے۔ اس وقت اگر میں کہوں کہ دنیا کی مختصر ترین اور دنیا کی بہترین اور جامع ترین تفسیر جو ہے وہ احسن البیان ہے۔ آپ ایک وہ لے لیں اور 6 صفحے 10 صفحے جتنا آپ کا جی چاہے قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ، اور اس کے نیچے جو فٹ نوٹس ہیں وہ مختصر تفسیر وہ ضرور پڑھیں، یا ابن کثیر لے لیں۔ بہرحال قرآن کریم کو سیکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمیں قرآن کریم نے حکم کیا دیا ہے اور ہم سے قرآن کریم چاہتا کیا ہے۔ رمضان المبارک ہمارے لیے تربیت کا مہینہ تھا اور ہے، اور جب جب اللہ رب العزت یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمائے گا یہ ہماری تربیت کرتا رہے گا۔ رمضان المبارک کا جو تربیتی پہلو ہے وہ آپ اسی چیز سے دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کو عموماً تربیتی کورس کہا جاتا ہے۔ آپ نے شروع میں شیخ محمد عالم صاحب کے الفاظ سنے نا، تربیتی کورس ہے یہ مہینہ، اور تربیتی کورس یا کہہ لیں ریفریشر کورس۔ ریفریشر کورس معروف ہے کہ نہیں؟ مدارس میں حتیٰ کہ کمپنیاں اپنے امپلائیز کو باقاعدہ باہر کے ملکوں میں کورس کرواتی ہیں کہ ذرا اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ فریش ہو جائیں، ریفریش، تازہ کرنے کے لیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے ریفریشر کورس ہے۔ پورا سال ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جھوٹ کے پیچھے کوئی فائدہ ہوتا ہے بندے کا، ہماری عادت ہے کہ فائدہ ہے یا نہیں، سارا دن جھوٹ کرتے رہیں۔ بلکہ کچھ لوگوں کو تو عادت ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جھوٹ سچ ملا جلا کے لوگوں کو ہنسانا مطلوب، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کسی نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولا تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، کوئی غرض نہیں۔ اب اس کے پیچھے اس کا مالی منفعت کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں جس لیے جھوٹے لطیفے جھوٹی باتیں سنائے چلا جا رہا ہے، لوگوں کو ہنسائے چلا جا رہا ہے، لوگ کہیں کہ بھائی بڑا خوشگوار آدمی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں کرنے اور جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنسانے والے کو کہا کہ اس کے لیے ہلاکت۔ سارا سال ہماری یہ حالت رہی، جھوٹ بولتے رہے، سارا سال یہ حالت رہی کہ جہاں بیٹھیں گے غیبتیں شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے شروع میں یہ مشہور ہوتا تھا کہ عورتیں بہت غیبتیں کرتی ہیں، عورتیں جب بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کی غیبتیں کرتی ہیں۔ کیا اب یہ معاملہ اسی حد تک ہی ہے؟ مرد غیبتیں نہیں کرتے، اب مرد بھی غیبتیں کرتے ہیں۔ جس کیٹیگری کا کوئی آدمی ہے اپنی کیٹیگری کے دوسرے لوگوں کی غیبتیں کرے گا۔ عالم ہے، علماء آپس میں غیبتیں کریں گے، حافظ قاری ہیں آپس میں غیبتیں کریں گے، انجینئرز ہیں آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں کریں گے۔ اگر کوئی گورنمنٹ ہے اپنے لوگوں کی کرتے ہیں یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ سارے دور کے دھلے ہوئے ہیں، کوئی ایسی حرکتیں نہیں کر رہا۔ غیبتیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ ہماری ہر مجلس کی جو سب سے لذیذ غذا ہے آج کل وہ غیبت، جبکہ اسے انتہائی بد مزہ گناہ کہنا چاہیے، گناہ بھی ہے اور بد مزہ بھی۔ غیبت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ تو الگ رہا۔ آپ قرآن کریم کھول کر دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں غیبت کے بارے میں سنایا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ؟ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہے گا؟ یہ قرآن ہے، سورۃ الحجرات۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اگر میں یہی سوال آپ سے کروں کہ کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہے گا؟ نہیں چاہے گا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم مجھ سے نفرت کرو۔ جب ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے نفرت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیبت کرنا اس سے بھی برا گناہ ہے۔ لیکن سارا سال غیبت چلتی ہے، ہر مجلس میں غیبت چلتی ہے۔ رمضان المبارک میں آ کر اللہ رب العزت ہمیں اگر صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق دے دے تو صحیح بخاری شریف کی حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ پورا مہینہ یہ حدیث سنتے رہے ہوں گے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، والعمل به، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، ولیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گویا اگر رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبتیں بھی کیے چلا جا رہا ہے تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ بھوکا پیاسا مرنے سے تعبیر کیا ہے کہ اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے لیکن غیبتیں کر رہا ہے، کوئی روزہ نہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کوئی روزہ نہیں۔ اگر پورا مہینہ آپ نے یہ نکال لیا ہے، الحمدللہ سمجھو نکال لیا، ایک دو دن باقی نکل جائیں گے، اگر روزے کے آداب غیبت نہ کرے، روزے کے آداب زبان سے جھوٹ نہ بولے، روزے کے آداب گالی گلوچ نہ کرے، گالی گلوچ بھی روزے کے آداب سے ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا کان یوم صوم احدکم، اگر تم میں سے کسی کا روزے والا دن ہو، فلا یرفث ولا یسخط، وہ اپنی زبان سے کوئی شہوانی بات، اپنی حرکتوں سے کوئی شہوانی حرکت نہ کرے، ولا یسخط، اور چیخ شنگار نہ کرے۔ چیخ شنگار جب روزہ کھولنے کے قریب آتا ہے عصر کے بعد، عموماً آدمی کو تھوڑا بہت بھوک پیاس کا، خاص طور میں گرمیوں کے دنوں میں بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، ذرا سی کوئی بات کرے تو اس کے گلے پڑنے شروع ہو جائے۔ ابھی دیکھا آپ نے منظر تھوڑا سا، یہ ہے چیخ شنگار، کوئی بات نہیں بلا وجہ شور مچانا شروع کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، چیخ شنگار نہ کرو، روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی شہوانی حرکت اور شہوانی بات نہ کرو۔ وَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر تمہیں کوئی گالی دے دے یا تم سے کوئی کرنا چاہے، فَلْيَقُلِ الْإِنسَانُ، تو اسے کہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہاری گالی کا جواب نہیں۔ اگر ہم نے رمضان کے دنوں میں روزے کی حفاظت کرنے کے لیے یہ کام کر لیے، راتوں کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان کی رات ہے، رات کو بھی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنا، کسی پہ ہاتھ نہیں چھوڑنا، 30 دن کے اندر 24 گھنٹے کے حساب سے اگر آپ نے یہ کورس کر لیا کہ جھوٹ بولے بغیر، غیبت کیے بغیر، گالی گلوچ کیے بغیر، کسی کے ساتھ مار پیٹ کیے بغیر 1 مہینہ گزر سکتا ہے یا نہیں؟ گزارا ہے یا نہیں؟ بچے ہوئے ہیں نا؟ 1 مہینہ گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، مار پیٹ کے بغیر بچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی بچے رہیں گے۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ لیکن اگر یہ کام ہم نے اس رمضان سے نہ سیکھا، رمضان میں ہم نے جو یہ تربیتی پہلو اختیار کیا ہوا تھا، اگر عید کے ساتھ ہی ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ عید کی نماز پڑھی، سیویاں کھائیں اور کچھ معلوم نہیں کہ رمضان میں کیا کرنا ہے۔ گالی گلوچ پھر شروع، جھوٹ پھر شروع، غیبتیں پھر شروع، مار دار پھر شروع، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رمضان سے کچھ نہیں سیکھا، کوئی تربیت حاصل نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں آپ لوگ 5 نمازیں فرض پڑھتے رہے ہیں نا، بعض
نمازیں تو سارے پڑھتے ہیں، صرف تراویح یہاں افطاری کے لیے تو نہیں آتے نا، نمازیں بھی ساری پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں نہیں۔ اور رمضان کے پورے مہینے میں آپ ایک چھٹی نماز بھی پڑھتے رہے، چھٹی نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ چھٹی نماز کون سی ہے؟ 5 تو فرض نمازیں ہیں نا، اور چھٹی نماز ہے نماز تراویح۔ آپ رمضان کا مہینہ الحمدللہ نماز تراویح بھی پڑھتے رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ کام کاج والے ہیں، دکانوں کی طرف سے انہیں اجازت نہیں ہوتی کہ وہ جماعت سے تراویح پڑھیں، وہ فرض پڑھ کے 2 رکعتیں پڑھ کے نکل آتے ہیں، اور جیسے ہی دکان سے فارغ ہوتے ہیں گھر میں جا کے پہلے وہ تراویح مکمل کرتے ہیں۔ گھر میں پڑھی یا مسجد میں پڑھی، تراویح تو پڑھی نا۔ رمضان کا پورا مہینہ 30 دن ہم 6 نمازیں پڑھیں، اور عید کی نماز 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ ساری نمازیں الوداع کر دیں تو پھر کیسا رہے گا؟ عید کی نماز پڑھ لی، ہمارے یہاں ایک شعر کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر، 2 رکعتیں ہوتی ہیں نا، 2 رکعت نماز عید الفطر، خالی سوئیاں اور گئی فکر۔ عید پر سیویاں کھا لی، حلوہ کھا لیا، اور ساری فکر ختم، روزے ختم، اب نمازیں ختم۔ یہی تربیت ہے ہمارے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں ہمیں بعض نمازیں پڑھنے کی تربیت دی، اور فرض نمازوں کے علاوہ ہمیں نفل پڑھنے کی تربیت دی۔ ہمیں چاہیے کہ اس تربیت کا اثر ہم پہ رمضان کے بعد بھی رہے، اور وہ کیسے رہے گا کہ جب ہم پابندی سے نمازیں پڑھتے رہیں۔ نمازیں پڑھا کریں گے یا نہیں؟ پوری پابندی سے 5 نمازیں کم از کم، جس سے اللہ توفیق دے وہ چھٹی نمازیں تہجد بھی پڑھا کرے۔ موقع تو موقع، جہاں موقع مل جائے، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 رکھتے نفل بھی پڑھ جائے۔ نمازیوں کے جو سدا بہار نمازی ہیں نا، جن کو گھاٹ کے نمازی کہتے ہیں، ہمیں وہ نمازی کرنا ہے۔ گھاٹ کے نمازی تو سمجھتے ہیں نا، پابند صوم و صلاۃ، 5 وقت کے ہمیشہ کے نماز، سفر میں ہیں تو بھی نماز، حضر میں ہیں تو بھی نماز، تندرست ہیں تو بھی نماز، بیمار ہیں تو بھی نماز۔ نماز تو کبھی معاف نہیں ہوتی نا۔ نماز اور عبادت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یقین کو یہاں موت کے معنی میں لیا ہے، اور ہمارے کچھ پیروں کا ایک کرتوت میں ذکر کر یہ نہیں، ہمارے کچھ پیر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اب جو پیر نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے مریض نمازیں پڑھیں گے، اس کے مریض بھی نہیں پڑھیں گے۔ کہا کہ بھئی حضرت آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں کہ ہمیں یقین آ چکا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک نماز پڑھو جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے کہ ہم نے عبادت کر لی ہے، ہمیں یقین آ چکا ہے۔ نماز چھوڑ دی قرآن کریم کے منکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے منکر، اور ہمارے یہاں لوگوں میں بڑے باعزت پیر۔ یقین سے مراد یہاں موت ہے، جب تک موت نہ آ جائے ہم نے عبادت کو جاری رکھنا ہے۔ اور گھاٹ کے نمازی یہی ہوتے ہیں جو مسلسل پکے نمازی ہوں، ورنہ نمازیوں کی کو جو اور اقسام بھی ہیں، جو میرا خیال ہے کہ میں ذکر کر دوں تو اچھا ہے تاکہ ہم کہیں ان میں نہ ہو جائیں۔ گھاٹ کے تو طے ہے نا کہ ہم گھاٹ کے نمازی بنیں گے، ہم ان نمازیوں میں نہیں ہونا چاہتے جن میں سے کہا جاتا ہے کہ کچھ ہیں 8 کے نمازی۔ 8 کے نمازی، 8 کے نمازی کون ہیں؟ جمعہ کا جمعہ، 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے نا، جمعہ 8 دن۔ جمعہ کی نماز کے لیے نہا دھو کے فرسٹ کلاس ٹوپی دھلی ہوئی اور استری کی ہوئی، کپڑے صاف ستھرے اجلے، ہاتھ میں مسلح کندھے پہ ڈالا ہوا ہے، مسجد کی طرف آگے چلا جا رہا ہے، مسلح بھی اپنا
پتا ہے کہ اب میں جس وقت جا رہا ہوں مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، کہیں باہر ہی ڈالنا پڑے گا۔ یہ ہے 8 کا نماز۔ پورا ہفتہ روزانہ 5 مرتبہ اعلان ہوتی ہے نماز کی پرواری، جمعے کے لیے یہ ضرور جاتا ہے۔ ہمیں 8 کے نمازی نہیں بننا۔ اور کچھ ہیں 360 کے نمازی۔ 360 والے کون ہوئے؟ عید کے عید، کیونکہ عید جو ہے وہ 360 دنوں کے بعد آتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی میں نے بات شروع میں کی ہے، اسلامی کیلنڈر میں صرف 360 دن ہے، انگریزی کیلنڈر میں 365 3 سال تک ہے، اور 366 چوتھے سال کا ہے۔ ہمارے 360 ہی دن ہوتے ہیں ہمیشہ سال کے۔ یہ ہیں 360 کے نمازی جو سال میں صرف عید ہی پڑھتے ہیں۔ ہمیں ان میں بھی نہیں بننا، پکی بات ہے یہ نہیں۔ اور ایک ہیں 61 کے نمازی۔ 61 کے نمازی یہ کون ہے؟ آپ یہاں 10-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے نمازی ہیں، ایک آدمی ان میں نمازی اصل نہیں ہے لیکن بیٹھ گیا، اذان ہوئی، یہ 10-20 آدمی اس کے نماز کے لیے جانے لگے۔ اس نے سوچا کہ میں نماز تو نہیں پڑھتا، لیکن اگر آج میں نہ گیا تو بےزتی ہوگی۔ یہ 61 کا نمازی ہے، صرف 61 کی وجہ سے مجبوراً یہ مسجد میں جا رہا ہے۔ لوگ کہیں گے کیسا آدمی ہے، سارے چلے گئے، یہ اکیلا یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بات سے ڈرتے ہوئے وہ بھی نمازی، یہ 61 کا نمازی۔ اور ایک آخری قسم ہے، وہ بڑی ہی عجیب قسم ہے، وہ ہے کھاٹ کے نمازی۔ کھاٹ ایک زبان میں 4 پائی کو کہتے ہیں، کھاٹ بھی کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کھٹیا کھڑی کر دی۔ کھاٹ وہی ہے کھٹیا والی۔ کھاٹ کے نمازی کون ہے؟ اگر کسی جگہ کوئی فوت بھی ہو جائے تو کھاٹ پہ میت پڑی ہے نا، جنازہ پڑا ہوا ہے، اسے پتہ چلے نا کہ گاؤں میں کوئی بھی آدمی فوت ہوا ہے، کہیں باہر بھی جا ہوا ہے تو بھاگ کے آئے گا، بھائی مجھے آج جنازہ پڑھنا۔ اور 1 سال بعد اگلے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد وہ فوت ہوا۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا، خواب میں کہتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اندر سے ایک آدمی آیا اور اس نے، اس بات غور سے سنیں کہ ذرا تھوڑا ان پہ توجہ کم دیں۔ جنت کے اندر سے ایک آدمی باہر آیا اور آ کے اس نے ان 2 میں سے جو آدمی بعد میں فوت ہوا ہے اور شہید نہیں ہوا، عام موت مرا، اس صحابی کو بلایا، اسے اندر جنت میں داخل کر دیا۔ اب بعد میں دوسرے کو بلایا اور اسے جنت میں داخل کر دیا، اور کہتے ہیں میں آگے جا تو کہا تم جاؤ، ابھی تمہاری باری نہیں آئی، مجھے واپس کر دیا۔ صبح ہوئی، صحابہ کرام نے انہوں نے یہ بات کی کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ جو شہید ہوا وہ پیچھے چلا گیا اور جس نے عام وفات پائی وہ پہلے چلا گیا؟ کہا کہ یہ کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جہاد کی نیت رکھتا تھا، شہادت کی نیت رکھتا تھا، لیکن اللہ نے شہادت نہیں دی، لیکن اس کے دل میں شہادت کا جلتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس نے اس آدمی کے شہادت پانے کے بعد نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے سجدے کیے، اور اس نے اس کے بعد 1 رمضان کے روزے بھی رکھے۔ یہ 2 چیزیں، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھے، اور شہادت کی خواہش اس کے دل میں تھی، اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اسے جنت میں پہلے داخل کیا۔ تو گویا رمضان المبارک کا روزہ جنت میں داخلے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ لہذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کا ہمیشہ خیال رہے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اور جس طرح رمضان میں نمازیں پڑھی ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہم نمازیں پڑھتے رہیں۔ قرآن کریم کو اگر لوگوں نے پوری طرح سمجھ کر پڑھا ہے تو وہ لوگ بہت فائدہ اٹھا گئے۔
ہم تو مسلمان ہیں، کافروں نے قرآن کریم کو پڑھا، کافروں نے قرآن کریم کو پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ہم مسلمان ہو کر قرآن کریم نہیں پڑھتے اور ہماری زندگی میں سدھار نہیں آ رہا۔ یہاں سعودیہ میں، بلکہ خاص یہاں اس دمام میں کچھ عرصہ پہلے دنیا بھر کے ڈاکٹروں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ اس میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو، اپنے تقریر میں وہ کہتا ہے کہ آج سائنس جس جگہ پر پہنچی ہے، مسلمانوں کا قرآن اس جگہ آج سے 1400 سال پہلے پہنچ چکا ہے۔ اب اس نے کون سی بات بیان کی قرآن کریم سے؟ جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم انسان کو پہلے نطفے کی شکل میں، آدمی کا منی کا نطفہ، اور اس کے بعد علقہ، اور اس کے بعد مضغہ، جو اسٹیجیں بیان کی کہ پہلے پانی کی بوند، اس کے بعد خون کا چھوٹا سا لوتھڑا، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی شکل بنائی، اور اللہ رب العزت نے اس کو بہترین انسانی شکل رکھا ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس نے کہا دیکھو، قرآن کریم میں تو 1450 سال پہلے یہ اسٹیجز بیان ہو چکی ہیں، جو کہ ہم یعنی ڈاکٹر حضرات آج معلوم کر رہے ہیں۔ وہ بھی جب سے یہ اسکریننگ آ گئی، الٹرا ساؤنڈ آ گیا، اس کے بعد آگے پتہ چلا کہ بچہ کن کن پوزیشن سے گزرتا ہے۔ آدمی نے یہ واقعہ قرآن کریم کا بیان کیا اور ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو۔ قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ تو ہوا نا۔ ایک واقعہ قرآن کریم کے صحیح طریقے سے پڑھنے کا، اور کیونکہ بے شمار دنیا مسلمان ہوئی ہے۔ ایک آدمی امریکن صدارتی سیکرٹری، بہت اعلیٰ عہدے کا ہے، اسے ذمہ داری دی گئی کہ تم ہمارے لیے جو قانون وراثت ہے، یہ قانون وراثت لکھ کے دو۔ صدر نے اپنے سیکرٹری کو حکم دیا کہ قانون وراثت لکھ کے دو۔ اس نے 2 موٹی موٹی جلدیں تیار کی، کتنے مہینے لگائے، اور کہا کہ یہ ہے ہمارے ملک کا قانون وراثت۔ اب یہ تیار کر چکا، جب جیوری کے سامنے پیش کیا گیا کہ دیکھو ان میں کیسا ہے، تو انہی میں سے ابھی تک آدمی کافر ہے، لیکن وہ قرآن کریم کو پڑھنے والا ہے۔ اس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 176، جو کہ آخری آیت ہے سورہ نساء، یہ آیتیں لکھ کے دی، ساتھ ترجمہ لکھ کے دیا، اور کہا کہ ان آیتوں کا ان پورے 2 والیوم سے بھی زیادہ تفصیلی معاملہ موجود۔ سارے لوگوں نے پورے غور کے ساتھ صرف 3 آیتیں پڑھی، اور کہا کہ ان کا مقابلہ یہ 2 موٹی موٹی کتابیں بھی نہیں کر سکتی، جتنی تفصیل اللہ رب العزت نے ان 3 آیتوں میں بیان کرتے ہیں۔ اور یہ آدمی بھی مسلمان ہے۔ ہمارے دوست عبد المالک مجاہد اسلام والے جو معروف ہیں، انہوں نے بتایا کہ جس سال کارٹون شائع کیے گئے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہالینڈ والوں نے شائع کیے تھے، اس سال قرآن کریم کی ریکارڈ سیل ہوئی، ریکارڈ، یعنی کبھی اتنا قرآن کریم نہیں بکا انگلش نوبل قرآن جو ہے، کبھی کسی سال اتنا ہمارا قرآن کریم نہیں بکا جتنا اس سال بکا۔ اور لینے والے کون تھے؟ یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے لوگ جو کافر ہیں۔ ان کے دل میں آیا کہ جو مسلمانوں کے نبی کے خلاف اتنا یہ شور مچا رہے ہیں، دیکھے تو صحیح کہ وہ کتاب کیا ہے اور اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اور دیکھا اور پڑھا تو اس سال شاید اتنے مسلمان ہوئے ہیں کہ جتنے کسی دوسرے سال میں مسلمان، لیکن یہ کب مسلمان ہوں گے قرآن پڑھ کر؟ جب ہم اپنا قرآن پڑھ کر صحیح معنوں میں مسلمان ہوں۔ صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان ہونا چاہیے یا نہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت پکا عہد کریں گے، ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے والا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کرنے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے روزے قبول فرمائے، رمضان المبارک کو ہمارے حق میں ہمارا ساتھی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔